سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 127۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر اکٹھے کیے، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جیت نصیب فرمائی، اور کھلی اور واضح فتح یہ ہوئی کہ وہ جادوگر نہ صرف یہ کہ ایمان لے آئے، بلکہ ایسے ایمان میں پکے ہوئے کہ فرعون کی سخت ترین دھمکیاں بھی ان کو ایمان سے ہٹا نہ سکی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بڑا معجزہ ہے۔ لاٹھی پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا، ہاتھ باہر نکالتے گریبان میں ڈال کے تو وہ چمکنے لگ جاتا۔ بڑے معجزات تھے، لیکن ان معجزات سے بھی بڑا معجزہ یہ تھا کہ ان کی نظر کرم سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اللہ نے ان کو ایسا پکا ایمان دیا کہ ان کے پاؤں میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ یہ اس سے بڑا معجزہ تھا۔ یہ آج بھی دنیا مشاہدہ کر سکتی ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان اپنی بشاشت کے ساتھ جگہ پکڑ لیتا ہے تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آج اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو ہم فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا جہان کا ظلم ان پہ توڑا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کو اور استقامت نصیب فرمائے، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی ہمت اور جرأت نصیب فرمائے۔ فرعون نے یہ تو دھمکی دی اور بقول بعض مفسرین عمل بھی کیا کہ جادوگروں کو اس نے قتل کروا دیا، لیکن آپ یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا خوف اور رعب اس پہ طاری تھا کہ ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکا۔ حالانکہ جادوگر تو بعد میں مسلمان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام تو اس سے پہلے اس کو دعوت حق دے رہے ہیں۔ ان کے متعلق کوئی بات نہ اس نے کی، نہ کوئی فیصلہ کیا، تو فرعون کے جو بچے کھچے لوگ تھے وہی کہنے لگے وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار، اس کی کابینہ کے لوگ، اس کے مشورے والے، وہ کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ رہے اور ان کی قوم کو چھوڑ رہے لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں، ویذرک وآلہتک، اور تجھے بھی چھوڑ دے، تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دے۔ ان کو تو نے کیوں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے؟ جادوگروں کو تو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ ان کو کیوں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے؟ وہ ہر جگہ تیرے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ، اس کو ان لوگوں نے فساد قرار دیا،
فساد مچا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اللہ کا کوئی بھی نبی ہو، وہ کبھی بھی زمین میں فساد کی دعوت نہیں دیتا، وہ ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اصلاح کی بات کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی دعوت ایسی ہوتی ہے جو قوم کے رسم و رواج کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ فساد مچا رہے ہیں۔ اب آج بھی آپ دیکھ لیں، جو صحیح بات کرے گا، سچی بات کرے گا، سنت کی بات کرے گا، حق کی بات کرے گا، اس کو کیا کہیں گے؟ جناب یہ دہشت گرد ہے، یہ فسادی ہے، یہ لوگوں کی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بھی یہی طعنہ دیا گیا۔ اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ تجھے بھی چھوڑ رہے ہیں، تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں یہ لفظ جو آلِهَتَكَ ہے، یہ قابل غور ہے کہ فرعون تو خود اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، میں سب سے بڑا الہ ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اس کے خدا کون سے ہیں؟ یہاں مفسرین کرام رحمہم اللہ کی دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ کہ فرعون بے شک اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، لیکن وہ خود بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا، خود بھی بتوں کا پجاری تھا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں آلیہ تک کا مطلب اس نے مقرر کیے ہوئے تھے، لوگوں کو طے کر دیا تھا تم نے اس کی عبادت کرنی، تم نے اس کی عبادت کرنی، تم نے اس بت کو پوجنا، تو جس جس کو اس نے خدا مقرر کیا ہوا تھا یہ لوگ اس کو بھی چھوڑ رہے۔ تو گویا کہ اس پہ ان کو اعتراض ہوا کہ جناب یہ تو آپ کی سلطنت کے اندر، آپ کی حکومت کے اندر آپ کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، لہذا ان کو آپ کیوں کھلی چھٹی دے رہے ہیں؟ اب فرعون نے اس پہ کیا کہا، اس پہ ذرا غور کریں۔ فرعون کہنے لگا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، میں عنقریب حکم جاری کرتا ہوں، ان کے لڑکوں کو، مردوں کو قتل کیا جائے گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے گا۔ اب اس جملے میں بھی آپ غور کریں، اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ تو کہا ان کی قوم کے مردوں کو میں ماروں گا، عورتوں کو زندہ رکھوں گا، لیکن خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کروں گا، اس کی کوئی بات نہیں کی۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی صاحب نے معارف القرآن میں نقل کیا ہے، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں اونچے درجے کے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے دل دماغ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا خوف اور رعب طاری تھا کہ وہ ان کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ بلکہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے فرعون کے کپڑے گیلے ہو جایا کرتے تھے، اس قدر اللہ نے اپنے نبی کا رعب اور جلال اور ہیبت اس کے دل پر مسلط کی ہوئی۔ آج بھی جو حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں، ان کا رعب و دبدبہ آج کے فرعونوں کے سینوں پر بھی مونگ ڈالتا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے۔ تو فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا میں ان کی قوم کے مردوں کو قتل کروں گا، عورتوں کو زندہ رکھوں گا، جب مرد ہی نہیں رہیں گے تو یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ یہ حکم فرعون نے دوسری دفعہ دیا، یہ اس آرڈیننس کا فیز 2 تھا۔ پہلی دفعہ یہ حکم تب دیا تھا جب نجومیوں نے بتایا تھا تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے بعض روایات کے مطابق اس نے 90,000 بچے قتل کروائے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اللہ کا حکم پھر بھی چل کے رہا، موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، پلے بھی، بڑے بھی، اور اسی کے گھر میں پلے بڑے
اور جوان بھی ہوئے اور اس کے مقابلے میں بھی آ کھڑے ہوئے۔ جو میرا اللہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس نے پھر دوسری دفعہ بھی یہ حکم دیا۔ یہ بادشاہ لوگوں کی مت ایسی ماری جاتی ہے کہ دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارا ایک حکم بالکل ناکام ہو گیا، پھر دوبارہ اسی حکم کو جاری کرتے ہیں۔ اب اس نے یہ دیکھ بھی لیا کہ جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا، پھر حکم دے دیا کہ ان بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ اکبر الہ بر صغیر کے مشہور شاعر گزرے ہیں، بڑی اچھی شاعری میں ایک مزاح اور فن کے اندر بڑا اچھا پیغام دے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس پہ ایک شعر کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ فرعون کے متعلق کہا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یعنی انگریز فرعون سے بھی شاطر اور بد دماغ دشمن تھا، جس نے کالج اور یونیورسٹی کے نام پر نوجوانان اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، اور تعلیم کے نام پر اس کے دھبا بھی کوئی نہیں لگا۔ فرعون تو قتل کر کے بدنام ہو گیا، یہ کالج اور یونیورسٹی بنا کے اپنے گویا کہ بیج بھی لگا گئے کہ ہم نے تعلیم یافتہ بنا دیا، اور تعلیم کے نام پر امت مسلمہ کے نوجوانوں کا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ میرے محترم دوستو، آج بھی نوجوانوں کو، بچوں بچیوں کو تعلیم کے نام پر ورگلا کر دین سے دور کرنے والے یہ ادارے جو لوگوں کے ایمان کو چھین لیتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ضرورت ہے اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوان بچوں بچیوں کو دین کی تعلیم سے بھی آراستہ کریں۔ تو فرعون نے کہا کہ جناب ہم ان کے مردوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم اس پر غالب ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم یہ کر کے رہیں گے۔ ایسے بلند و بانگ اور متکبرانہ دعوے ایسے ظالم حکمرانوں کے یہ وتیرے ہوتے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کی آواز ہمیشہ بلند رہی ہے اور ہمیشہ بلند رہے گی۔ سوچنے اور فکر کی بات یہ ہے کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے، اللہ کا نام بلند کرنے والوں میں یا اللہ کے نام کو پیچھے ہٹانے والوں۔ تو میں آپ نیت اور ارادہ بھی کریں اور کوشش بھی کریں، ہمیں اللہ پاک ان لوگوں کی صفوں میں جگہ دے جو اللہ کا نام بلند کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، تو ہماری اس بیٹی کی بخشش فرما، اے اللہ کر احسان صاحب کی ہمشیرہ کی بخشش فرما، اے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما، اللہ اس کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اے اللہ ان کے خامن بھائی آصف صاحب اور دیگر اعزاء و اقارب کو صبر جمیل نصیب فرما، بالخصوص نومولود بچے کا اللہ اپنی قدرت سے تکفل فرما، اے اللہ بے شک سب کا تو ہی وارث ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس بچے کی کفالت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی
على خیر خلقہ